نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارے جو ہے 2 فصل پہلے باب میں مکمل ہو چکے ہیں، باب اول میں۔ اب باب اول میں ہم نے کہا تھا کہ 5 فصل ہم پڑھیں گے۔ آج ہم فصل ثالث کے صفات کی بیان یہ ہم شروع کریں گے انشاءاللہ، اور پھر جو ہے آج مشق بھی شروع کریں گے، ساتھ میں تھوڑا سا ایک سورت سے جو ہے فاتحہ پڑھیں گے۔ یہ فاتحہ تو جو ہے تقریباً 2-3 مہینوں میں پڑھنی چاہیے، لیکن یا ہمارا کورس جو ہے وہ 1 مہینے میں ہے، تو اگر ہم وہ اس کو 3 مہینے پڑھیں گے تو کورس بھی مکمل ہو جائے گا اور کام بھی خراب ہو جائے گا۔ اس لیے ہم سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھیں گے۔ مطلب آپ لوگوں کو بتانا یہ ہے کہ تجوید میں صحیح طریقے سے پڑھنا اگر آپ چاہیں گے تو یہ سورہ فاتحہ 3 مہینے کی چیز ہے، 1 مہینے اور 1 دن 2 دن کا کام نہیں ہے۔ تو فصل ثالث پڑھیں گے آج ہم یہ صفات کے بیان میں۔ تو اس میں صفات لازمہ اور عارضہ دونوں بیان کریں گے۔ تو آج ہم صفات لازمہ پڑھیں گے، تو صفات لازمہ کا نام بھی سن لیں۔ بعض اوقات بندہ پریشان رہتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہے۔ بعض کتابوں میں صفات لازمہ کو لازمہ بھی کہتے ہیں، اور اس کو صفات ممیزہ بھی کہتے ہیں، اور اسی کو جو ہے نا صفات ذاتیہ بھی کہتے ہیں، اور اسی کو صفات مقومہ بھی کہتے ہیں۔ صحیح، یہ 4 نام اس کے ہے۔ باقی کل جو ہم عارضہ پڑھیں گے تو عارضہ میں بھی ہم عارضہ کے بھی 4 نام بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 4 نام ان کے اس کو ذہن میں رکھ کے کتابوں میں کس طرح جائے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ صفات لازمہ کے سارے نام ہیں۔ صفات لازمہ، صفات ممیزہ اور صفات مقومہ اور صفات ذاتیہ، یہ 4 نام اس کے ہیں۔ صحیح، تو یہاں کچھ صفات انہوں نے صاحب فوائد مکیہ نے جو ہے کم بیان کیے، جو قرآن کے مقابلے میں اطلاق فراملو وغیرہ نے بیان نہیں فرمائے۔ یہاں تقریباً 4 صفات بیان کریں گے، 4 صفات اور اس کے ازداد۔ صحیح، اور یہ صفات متضادہ بھی اس کو کہتے ہیں۔ یہ جو ہم آج پڑھیں گے نا صفات متضادہ کا بیان ہے آج۔ صحیح، تو صفات متضادہ جو ہے یہ حساب سے 4 ہے۔ سب سے پہلے جو ہم پڑھیں گے وہ جہر ہے۔ جہر کا معنی صاحب فوائد مکیہ نے جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے وہ ہے جہر کے معنی شدت اور زور سے پڑھنے کے ہیں۔ اس کا معنی شدت بھی نہیں حاشی لکھا ہوا ہے کہ اس شدت سے مراد بلندی اور شدت نفس ہے۔ اب آپ لوگ یہاں پہ ایک بات سمجھو، یہ حاشی جو ہے پورا اس کا آپ سن لیں، خلاصہ سن لیں۔ اس کے مقابلے میں آئے گا شدت ہی آئے گا، ایک جہر ہے اور ایک شدت ہے۔ تو شدت میں بھی پھر آپ کہیں گے کہ یہاں انہوں نے معنی جہر کر کے کہ شدت اور زور سے پڑھنا، اور وہاں شدت کا معنی بھی شدت بیان کریں گے، تو یہ کیا ہوگا؟ تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ یہاں جو جہر میں مراد ہوتا ہے وہ آواز کا بلند کرنا اور مخرج میں جو ہے نا قوت سے ٹھہر کر بلند ہو جانا، یہ یہاں پہ مرادی نفس ہے۔ نفس سے مراد مطلب سانس ہے۔ سانس کا قوت سے مخرج میں ٹھہر کر آواز کا بلند ہو جانا، یہ جہر میں ہوتا ہے۔ اور آواز کا اب یہاں پہ یعنی سانس میں جو ہے نا شدت نفس ہے، اس کو شدت نفس کہتے ہیں، جو میں نے بتا دیا۔ اور ایک ہوتا ہے صوتی کیا نام ہے، شدت صوت کہتے ہیں، وہ جو ہے وہ شدت میں ہوتا ہے۔ جو شدت صفت آگے آئے گا نا وہ اس میں ہوتا ہے، مطلب اس میں آواز ہوتا ہے اور یہاں سانس ہوتا ہے۔ اس میں آواز کا مخرج میں اتنی قوت سے ٹھہر جانا کہ آواز بند ہو جائے۔ صحیح، مثالیں دیں گے اس کی۔ پھر اس کی مثال دے رہے ہیں، یہ جو جہر ہے، جیسے کہ صف میں اس میں جو ہے نا آواز جیم میں ٹھہر جاتی ہے۔ صحیح، اوپر والے کا بیان نہیں کیا، یہاں پہ آپ کوئی بھی حرف لے سکتے ہیں۔ سی فحص اور شخص سکت کے علاوہ کوئی بھی حرف لے لیں، جیم لے لے، آپ اس کے علاوہ جو ہے نا قاف لے لے، کوئی بھی حرف لے لے، اس میں یہ صفت آئے گا، ٹھیک ہے۔ آگے اور صفت بھی اس میں آئیں گے، کیونکہ ہر حرف میں 4 صفت کا ہونا ضروری ہے۔ یہ جو صفت بیان ہو رہی ہے ہر حرف میں آئیں گے، جو مقابل ہوں گے مقابل میں آئیں گے۔ کم از کم ایک حرف میں 4 صفات اس کے مطابق ہو، اور زیادہ سے زیادہ 5 ہو سکتے ہیں۔ جیسے کہ 5 اس لیے ہو سکتے ہیں کہ آگے صفات غیر ممیزہ اور غیر متضادہ جو بیان ہوتے ہیں وہ کسی ایک حرف کے ساتھ خاص ہوتے ہیں، تو جب وہ ملاتے ہیں تو کم از کم 5 4 اور زیادہ سے زیادہ 5 ہو جاتے ہیں۔ اور جوان القرآن کے حساب سے پھر کم از کم 5 ہوں گے اور زیادہ سے زیادہ 7 ہوں گے، ٹھیک ہے۔
ہر حرف میں ہوتا ہے، اس لیے ہر حرف میں دوسرے بھی پایا جا سکتا ہے. تو اس شدت کے معنی میں نے بیان کر دیا آپ لوگوں کے سامنے. شدت اور جہر کے درمیان، صفت جہر کے درمیان فرق ہی یہی ہے کہ جہر میں آسان الفاظ کے ساتھ شدت نفس ہوتا ہے، یعنی سانس میں شدت ہوتی ہے، اور وہاں پہ جا کر آپ شدت صوت ہوتا ہے اور آواز میں کیا ہو جاتا ہے، سختی ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے آواز بند ہو جاتی ہے. یہ آپ لوگ سمجھ گئے. تو یہ معنی تھا جہر کے معنی شدت اور زور سے پڑھنے کے ہیں، یہاں تک یہ سمجھ گیا لوگ. اس کی زد یعنی اسی کی زد، جہر کی زد ہمس ہے. ہمس اس کا معنی بتا رہے کہ یعنی نرمی کے ساتھ پڑھنا، اور اس کے 10 حروف ہے جن کا مجموعہ ہے فحثہ شخص سکت. یہ بتا دیا انہوں نے. اب اس کا معنی بھی نیچے حاشیے میں بتایا ہوا ہے. یہ حاشیے میں بالکل جیسے ملایا ہوا ہے نا کہ بندہ پریشان ہو جاتی ہے اس کے لیے. تو میں آپ لوگوں کے آسان کرتا ہوں. یہی چیز میں نے اوپر آپ کو بیان کی ہے کہ اوپر جہر میں ہم نے کس میں بلندی کروائی تھی، نفس میں، آواز میں. آواز کا اپنے مخرج میں قوت سے، ایسے قوت سے ٹہر جانا آواز کا کہ آواز بلند ہو جائے. اور اس کا جو بالکل الٹ ہوگا ہمس ہے، ہمس میں نرمی ہے، تو ہمس میں جریان نفس ہوگا، جریان نفس ہوگا، یعنی سانس جو ہے وہ اس طور پر پست ہو جائے اپنے مخرج میں کہ آواز بلند نہ ہو، بلند نہ ہو. جاری وہ آگے کی بات آئی. تو یہ اس طرح بات ہے. آواز اس میں جاری اس لیے رہتی ہے کہ وہ اس کے مقابلے میں شدت میں تو آواز بلند ہو کر بند ہو جاتی ہے، یہاں پہ نہیں ہوتی. یہ اس میں فرق ہے، بات بتاتا ہوں آپ کو. ایک بات یہ ہوگی. دوسری بات، اسی کے مقابلے میں آپ دوسرا رخوت میں بھی نرمی ہے. آپ کہیں گے رخوت اور اس کے درمیان فرق ہے، تو رخوت میں بھی کیا ہوگا، جب شدت میں صوت تھا تو اس کے مقابل رخوت ہے تو اس میں بھی شدت ہوگا. تو شدت میں جب آواز کا ہی بلند کرنا تھا، بلند ہونے کے ساتھ ہی آواز بند ہو جائے، تو اس کے مقابل بالکل لوٹ کیا آئے گا، رخوت آئے گا. رخوہ میں یہی بات تو صوت میں ہوگی، نفس میں نہیں ہوگی. شدتی صوت اور جریانی صوت، صحیح ہے. اور اسی طرح جو ہے شدتی نفس اور جریانی نفس. جریانی نفس اور یہ کس میں ہوگا، یہ جہر کے الٹ میں ہوگا، کیونکہ جہر میں وہ ہوتا ہے شدت صوت ہوتا ہے، نہیں بلکہ شدت نفس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب بات تھوڑی سی گاڑی ہو جائے گی، آپ لوگ کہیں گے کیا بول رہے ہیں. بات یہ ہے کہ شدت کے جہر کے مقابل جو ہوگا وہ اس کی طرح ہوگا. کیسے اس کی طرح ہوگا کہ جہر میں جو ہوتا ہے کہ نفس میں آپ آواز میں شدت پیدا کرتے ہیں، تو اسی کے الٹ بالکل یہ ہے کہ آپ اس آواز میں ہی کیا کریں گے، پستی پیدا کریں گے، آواز میں کمزوری پیدا کریں گے. شدت میں کیا ہوتا ہے کہ آواز میں نہیں آواز میں سختی پیدا کرنی پڑتی ہے. اوپر سانس ہے، یہاں پہ آواز ہے. جب آواز میں سختی پیدا کرنی ہے اور آواز تو اس کا الٹ جو ہوگا وہ رخوت ہوگا. تو رخوت میں آواز میں نرمی پیدا کرنی ہوگی. اب فرق آپ سمجھ گئے رخوت اور ہمس کے درمیان بھی، کہ ہمس کے درمیان اور رخوت کے درمیان فرق نفس کا ہے اور صوت کا ہے. صوت کی پستی، دونوں میں پستی. صوت پہلے شدت میں جو اور رخوت میں جو پستی ہے وہ کس چیز کی ہے، وہ صوت کی ہے. اور اس طرح ہمس میں جو نرمی ہے وہ کس کی ہے، جرائن نفس کی ہے، یعنی نفس کا سانس کا بالکل کم ہونا. اس طرح شدت میں جو ہے نا صوت کا زور سے پڑھنا، آواز کا بلند ہو جانا. جبکہ یہاں پہ کیا چیز ہے، سانس کے بارے میں بات ہوتی ہے کہ آواز بلند ہو جائے سانس میں. ٹھیک ہے. وہاں پہ صوت کی بات ہو رہی ہے، یہاں صوت کی بات نہیں. سمجھ گئے بات؟ ٹھیک ہے. آپ لوگ یہاں بھی اس بات سمجھ گئے. نیچے لکھے ہوئے کہ یعنی ہمس کی ادا کرتے وقت جریان نفس کی وجہ سے آواز میں پستی آ جائے گی، کیونکہ اس کے مقابل میں کیا تھا، شدت نفس تھا. ٹھیک ہے. یہ بات ہو گئی. اس کو نرمی سے تعبیر کیا گیا اوپر، یعنی نرمی سے اس چیز کو تعبیر کیا کہ آواز میں پستی آ جائے، کیونکہ جہر میں بلندی ہوتی ہے. جہر میں بلندی ہوگی، اس کے مقابل آواز میں کیا ہوگا، پستی ہوگی. صحیح. بس اس زد میں پستی، اس کی زد میں پستی ہوگی. جیسے کہ صف کی فا، صف لانا نہیں کریں گے. صف اس میں کیا تھا، فحثہ فا، تو اس میں آپ نے آواز. اچھا یہ آگے ایک اور بات بتائیں گے. چنانچہ کاف تا میں نرمی نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہوئی ہے، یہاں تا جو ہے، تا اور کاف ہم نرمی میں آ گئے اور وہاں شدت میں آ گئے. بلکہ بوجہ شدت سختی ہے اور شدت کی زد رخوہ ہے، جس کی ادائیگی میں نرمی ہے اور جریان صوت ہے. میں نے بتایا تھا جریان صوت شدت میں ہوگا، رخوت میں ہوگا، اور جریان نفس
ہمس میں ہوگا. لیکن اسی وجہ سے آگے لکھا ہوا ہے کہ اسی سے ہمس اور رخوہ کا فرق بھی ظاہر ہو گیا. کس سے کہ جرائن صوت جو ہے یہ ہوگا اس میں رخوہ میں ہوگا، اور جرائن نفس یہ کس میں ہوگا؟ ہمس میں ہوگا. اسی سے یہ بات بالکل گاڑی کی آپ کو کس سے جو آیا. اب بات رہی کاف اور تا کی، تو کاف اور تا میں ہمس بھی ہے اور شدت بھی ہے. شدت تو چاہتا ہے کہ تا مکمل طور باہر نکلے، جیسے کہ اذا السماء فطرت، جیسے کہ اجد ختم بغت میں ہوتا ہے جیم، اجد ختم بغت جیم میں ہم آواز کو نکالتے ہیں، صحیح ہے. اور تو یہاں بھی ہم آواز نکالے، اس میں تا میں بھی شدت اور جو حروف ہے نا وہی ہے نا، یہی والا حروف ہے. اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ ہم ہمس میں جو ہے نا پھر ہمس چاہتا ہے کہ بالکل تا نکلے، السماء فطرت، تاکہ آواز ہی ختم ہو. اس لیے دونوں کا خیال رکھتے ہوئے ہم دونوں صفات کو لے کر آئیں گے. اسی وجہ سے بعض قرآن جو پڑھتے ہیں کہ السماء فطرت، یہ صحیح نہیں ہے. یہ ہمس کو لے کر آتے ہیں بہت زیادہ کر دیتا ہے، اور تا کی جو شدت ہے وہ ختم کر دیتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے. دونوں کو لے کر آئیں گے تو تا کو تھوڑا سا نکالیں گے کہ اگر آپ کے پاس قریب والا بندہ بیٹھے ہیں وہ سن لے، یا یہ ہے کہ اسپیکر کی آواز اتنی صاف ہے کہ سامعین سن لے. جیسے کہ اذا السماء فطرت، فطرت رت، یہ تھوڑی سی آواز اس طرح جو ہے. اخرجت، اخرجت کا نہیں ہوگا، یا اخرجت اس طرح پڑھتے صحیح ہے. تو یہ آواز جو نکالتے بس پڑھتی صحیح نہیں ہے. کاف میں نکالتے ہو، تا میں نکالتے سا کاف، یہ صحیح نہیں ہے. یہ ہم بہت زیادہ چڑھاتے ہیں تو اس لیے کام خراب ہو جاتا ہے. تو اس لیے آپ پڑھیں گے اذا السماء فطرت، رت رت، اس لیے ان سے زیادہ جو ہے نا مغلوب ہونے کی متاثر کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کی طرح پڑھنا شروع کر دیا السماء فطرت، کیونکہ عرب لوگ پڑھتے ہیں ایسا غلط. یہ ہر بات جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتی کہ ہر وہ بات جو جمہور پڑھے وہ صحیح ہو، صحیح ہے. اسی طرح جو ہے نا یہاں پہ کاف میں کیا اخرجت اس طرح پڑھتا ہے، آپ لوگ سن بھی لیے یوٹیوب سے ان چیزوں سے، تو یہ غلطی ہے، صحیح نہیں ہے. دونوں کا خیال رکھیں گے. اخرجت، اذا السماء فطرت، یہاں اب یہ مثال ہے جہاں پہ ساکن تا آ جائے اور کاف آ جائے اس میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. آگے ہم یہ بتا رہے ہیں کہ فحاصہ شخص سکری 10 حروف ہے، اس کے سوا ان حروف کے ماں سوا سب مجہور ہے، یعنی زد جہر والے ہیں. یہ دونوں ازداد بھی بیان ہو گئے، دونوں زد یعنی جہر اور ہم دونوں بات کے بیان ہو گیا لوگوں کے سامنے. شدیدہ، شدیدہ کے 8 حروف ہے جن کا مجموعہ اجیدو قطن بقت یا اجیدو کا قطبتا، دونوں صحیح ہے. دیکھو یہاں نے شدت کا معنی بیان نہیں کیا خود سے، اچھا بیان کیا ہے وہ کہ ان کے سکون کے وقت آواز رک جاتی ہے. بات یہ بات سے بتا دی، جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ فطرت رت، اس کے وقت اس کی آواز رک جاتی ہے، اور جہر میں آواز رکتی نہیں ہے، بلند ہو جاتی ہے. سمجھ گئے. اور اس طرح جو ہے نا ہم اس کی بات آگے ان کے مقابلے میں نمبر میرے خود میں آ جائے گی. تو اس میں یہ ہے سکون کے وقت آواز رک جاتی ہے. یہ بھی ایک فرق ہے کہ شدیدہ اور مجہورہ میں یہ فرق ہے، صحیح ہے. لیکن انہوں نے نیچے حاشیے میں لکھا ہوا بہت بہترین بات لکھی انہوں نے، چونکہ متحرک. اب یہاں پہ اشکال ہوگا کہ یہ صفت لازمہ ہے شدت، صفت لازمہ میں ہم نے بتا دیا کہ ہم آج صفت لازمہ اور غیر ممیزہ اور متضادہ پڑھ رہے ہیں، صحیح ہے. تو یہاں یہ بات کیسے ہوگی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ قید لگا لیا کہ سکون کے وقت یہ پتہ چلے گا. نیچے بہت خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے کہ چونکہ متحرک، یہ حاشیہ نمبر 1 سکون کے اوپر جو حاشیہ لکھا ہوا ہے کہ چونکہ متحرک کی صورت میں بوجہ حرکت رکنا معلوم نہیں ہوتا. اب آپ رکتے نہیں ہیں نا، آپ رکتے نہیں ہیں تو مثال کے طور پر کوئی تا درمیان میں آ جائے وجنتیوں وجنتیوں تو پتہ نہیں چلا، جنت پتہ چل گیا. اور ساکن کر دیا ہم نے تو پتہ چل گیا وجنتیوں. اب یہاں پہ جہر ضرور ہے، یہ شدت ضرور ہے، کیسے وجنتیوں نہیں ہے، وجنتیوں نہیں پڑھ رہے ہم، پڑھتے وجنتیوں تیوں. یہ زور لگنا ہی صفت لازمہ ہے ان کے ساتھ. اب یہ خود بھی سمجھا رہے کہ چونکہ متحرک کی صورت میں بوجہ حرکت رکنا معلوم نہیں، تو رکنا معلوم نہیں ہے کس جگہ آپ رک رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس لیے سکون کی قید لگائی، ورنہ صفات لازمہ کے لیے کسی قید کی ضرورت نہیں ہوتی.
اس قید کی ضرورت نہیں تھی، آپ مطلق کہہ دیتے کہ بھائی کیا ہے کہ شدت میں آپ تا جب آ جائے گا تو اس میں شدت پایا جائے گا، باقی بات کی ضرورت نہیں تھی کہ سکون کے وقت آواز رک جاتی ہے، صحیح ہے، باقی ویسے جاری ہوتی ہے، صحیح. لیکن سکون کے وقت جب رک جاتے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے. انہوں نے بتا دی نا کہ بوجہ حرکت رکنا معلوم نہیں ہوتا، آواز کا رک جانا معلوم نہیں ہوتا، آواز جاری رہتا ہے. کس کا معلوم نہیں ہوتا؟ آواز کا رکنا معلوم نہیں ہوتا. اس وجہ سے زیادہ پتہ نہیں چلتا رک جانے کا. اصل میں اس میں کیا رکنا ہے اور جہر میں بلند ہونا ہے، آواز کا جاری رہنا ہے. تو اس لیے یہاں پہ فرق بتا دی انہوں نے. اس لیے صاحب کتاب نے شدیدہ کا بیان پیچ جہر میں آپ لوگوں کو شدیدہ کا بھی معنی متضمن بیان کر دیا، اور یہاں شدیدہ کا معنی نہیں بیان کیا بلکہ صرف ان کے جو حکم ہے سمجھو آپ کو بیان کر دیا. اس لیے فوائد مکیہ کو بہت وہ حاصل ہے، عمدگی اور اونچائی حاصل ہے کہ پچھلے جب ایک بات ذکر کرتا ہے دوبارہ ذکر نہیں کرتا ہے. گویا کہ بالکل ماشاءاللہ یہ ہمارے متقدمین حضرات کے اس پر ہے، اسلوب پر لکھی ہوئی ہے، بہت بہترین ہے. زیادہ لمبی بات کو لمبی بھی نہیں کرتے، تھوڑا سمجھاتے ہیں، لیکن اس کو سمجھانے کے لیے استاد کی ضرورت بھی ہوتی ہے، کون سمجھ نہیں آتی. اور حاشیے نیچے دیکھو کتنے زیادہ لکھا ہو. تو یہ سکون کے بعد انہوں نے یہاں بتا دیا کہ سکون کے وقت آپ کو پتہ چلے گا. اچھا مزید ہم پڑھ رہے تھے کہ حروف چاہے متحرک ہو یا ساکن ہو، یہ نیچے حاشیہ پڑھ رہا ہوں، جو صفات لازمہ ہے وہ ہر حال میں پائے جائیں گے. سکون کی قید سے اس کا عارض سمجھنا غلطی ہے. بتا دیے خود ہی کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ سکون نہیں ہے تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا. سکون کی قید لگا کر آپ یہ نہیں سمجھے کہ بھائی متحرک حروف میں شدت والا صفت نہیں پایا جائے گا، بلکہ پایا جائے گا. حروف شدیدہ جب متحرک ہوتے ہیں تو جس قدر آواز جاری ہوتی ہے اور حرکت، وہ حرکت کی ہوتی ہے. اب یہ نے بات بتا دی ہے. اشکال ہوگا کہ روکنے کا معنی اس میں پایا جاتا ہے. روکنے کا معنی صاحب کتاب نے بھی لکھ لیا کہ ان کے سکون کے وقت وہ آواز رک جاتی ہے. تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ وہ جناتی ہوں میں تو آواز جاری ہے؟ تو انہوں نے کیا فرمایا، اس کا جواب دے دیا کہ جس قدر آواز جو جاری ہوتی ہے، جس کا آپ اشکال کر رہے ہیں، وہ حرکت کی ہوتی ہے. حرکت کی بھی تو کوئی حق ہے نا. جناتی ہوں، اب جنت میں کیسے پڑھوں گا، یا پڑھنا محال ہو جائے گا، حرکت پڑھا ہی نہیں ہے. تو حرکت کی وجہ سے آواز جاری ہے، اور نس کا اصل کیا ہے، اس میں آواز کیا ہو جاتی ہے، یہی فرق جہر میں ہو گیا. ٹھیک ہے، آپ سمجھ گئے. اب پانچ حروف جو ہے یہ متوسطہ ہے. اگلا ہم پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، 5 حروف متوسطہ ہے جن کا مجموعہ لن عمر ہے. ان میں آواز نہ بالکل رکتی ہے اور نہ بالکل جاری رہتی ہے. انہوں نے بیان کیا فرمایا، ان میں بالکل آواز بند نہیں ہوتی. ایک معنی بتا دیا. تو ضروری مطلب یہ ہے کہ جب بالکل نہیں ہوتی اس کے مفہوم مخالف کیا ہوگا، بالکل جاری بھی نہیں ہوگی. تو بالکل سے انہوں نے دونوں معنی آپ کو بیان کر دیے کہ اس میں آواز بالکل بند بھی نہیں ہوتی اور بالکل جاری بھی نہیں رہتی، دونوں کام ہوتے. صحیح ہے. اس لیے نعمر ہے متوسطہ بھی اسی وجہ سے کہتے ہیں، یہ کسی کے مقابل نہیں ہے، یہ دونوں کا ہے. یہ شدیدہ اور اسی طرح حروف جو باقیہ حروف جو رخوہ میں ہے، ان دونوں کا مجموعہ کیا نام ہے، درمیان کا ہے. نہ آواز بلند ہوتی ہے اس میں اور نہ آواز اس میں ٹھہرتی ہے. تو دونوں باتیں اس میں آ جائے گی. اب آئیے بتاتے ہیں کہ لن عمر ہے، ان میں بالکل آواز بند نہیں ہوتی. میں نے بتا دیا کہ نہ بالکل بند ہوتی ہے اور نہ بالکل جاری رہتی ہے، بلکہ درمیان رہتی ہے. جیسے کہ عوام میں اگر آپ آواز بالکل جاری رکھیں گے تو بہت خراب ہو جائے گا، وہ بند کریں گے تو بالکل خراب ہو جائے گا. آگے مزید بھی سمجھائیں گے انشاءاللہ. اچھا یہ متوسطہ ہے. متوسطہ کا مطلب آپ سمجھ گئے کہ اس میں شدت بھی کچھ ہے اور کچھ رخوہ بھی ہے، اس لیے درمیان میں لے کر آئیں. کوئی یہ متضاد نہیں ہے کسی کا، یہ دونوں سے مل کر ہے. ٹھیک ہے، اس میں کسی جھگڑا نہیں کہ دونوں سے اتفاق کر رہا ہے. اچھا کہہ رہے کہ باقی حروف ما سوائے شدیدہ اور متوسطہ کے رخوہ ہیں. صحیح ہے، یعنی لن عمر 5 ہو گئے اور شدیدہ 8 حروف ہیں. تو 8 اور 5 کو ملا کر یہ 13 ہو جائیں گے. 13 کے علاوہ بقیہ کتنے حروف رہ جائیں گے، 29 میں سے 13 کو نکال لیں گے تو یہ رہ جائیں گا 16 حروف رہ جائیں گے. 13 کو نکال لیں گے تو ہم رہ جائیں گے. صحیح ہے، 13 کو نکال کر 16 حروف رہ جائیں گے اور 16 حروف رخوہ کے ہو جائیں گے. یعنی ان کی آواز جاری ہو سکتی ہے، جبکہ وہاں ہم اس میں آواز ایک پر غیب آ گیا، ہم اس میں آواز جاری پست ہو کر بند ہوگی، پست ہو کر آواز بند ہو جائے گی. یہاں آواز جو ہے جر نفس بھی نہیں ہے اور اس طرح یہاں پہ آواز جاری بھی نہیں ہے. دو باتیں ہوئی. تو اس لیے یہاں پہ آواز جو ہے وہ بالکل پست ہو کر بند ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اور اس کا الٹ بند نہیں بلکہ جاری ہو سکتی ہے، جاری ہو جائے گی، سوری. اور اس کے جو مقابل شدت اس میں صوت بلند ہو کر بند ہو جائے گی، جبکہ جہر میں آواز بلند ہو کر جاری رہے گی اور ہمس میں آواز پست ہو کر
بند ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہ بات آپ سمجھ گئے. صحیح ہے نا، سمجھ آ گئی. اچھا آگے جو اس کا مقابلہ بھی آ گیا رخوا، ان کی آواز جاری ہو سکتی ہے. باقی تمام حروف ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں آواز جاری ہوگی. اچھا آگے خص ضغط قیو، یہ حروف متصف ہے استعلاء کے ساتھ، یعنی ان کے ادا کرتے وقت اکثر حصہ زبان کا تالو کی طرف بلند ہو جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، ہم نے عبارت پڑھ لیا جس کو حروف استعلاء کہتے ہیں، اور یہ 7 ہے. خص ضغط قیو. صحیح ہے. یہاں نیچے آئیں گے حاشیہ نمبر 2 میں میری کتاب کے حساب سے انہوں نے فرمایا کہ اکثر زبان کا تالو کی طرف بلند ہو جانا، اس سے مراد زبان کی جڑ ہے، چنانچہ اس کے بعد کا حصہ تالو سے جدا رہتا ہے، جیسے کہ خالق کل شیء. اس طرح غسلین غین میں، اس طرح قاف میں قال، تو قال میں جڑ اٹھے گا، آیت والا نہیں اٹھے گا. یہ 3 حروف کو نکال کر، یہ قاف خا اور غین کو نکال کر اگلے صفت آئے گا اطباق، تو ہم پڑھیں گے ابھی. جیسے کہ صوت وض کہتے ہیں اس کو، آپ لوگ اس کو ادا نہیں کریں گے. صوت وض اس کو کہتے ہیں، صوت اور ضاد یہ ان سے نکل جائیں گے. وہ پھر آگے میں بتاتا ہوں وہ آگے. یہاں سے بھی اتنی بات سمجھ جائیں آپ لوگ کہ جو یہاں اکثر زبان کا تعلق کی طرف بلند ہو جاتا ہے، اسے مراد زبان کی جڑ ہے، اور یہ جڑ خا غین اور قاف میں ہے، بقیہ حروف کی بات نہیں ہے. اس لیے صاحب کتاب نے کیا کیا، اکثر کا اعتبار کرتے ہوئے ٹوٹل 7 ہے، 7 میں سے 3 کو نکالیں گے تو کتنے رہ جائیں گے؟ 4 رہ جائیں گے. تو 4 کا اعتبار کرتے ہوئے انہوں نے کیا فرمایا، اکثر زبان کا تعلق کی طرف اٹھ جانا. تو اکثر حصہ زبان کا مراد خا غین اور قاف میں یہ نہیں ہے، زبان کی جڑ اٹھے گا صرف. اور اس کے آگے بھی تو ہم جب اطباق پڑھیں گے تو اس میں میں نے حروف بتا دیے موٹا والے، صاد ضاد طا ظا، وہ 4 حروف ہے، اس میں مکمل طور پر زبان کافی یعنی اکثر حصہ اٹھ جاتا ہے، اس میں اکثر حصہ اٹھ جاتا ہے طبق کی وجہ سے. طبق کا معنی بھی چپکانا اوپر کی طرف. ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے یہاں پہ انہوں نے اوپر اکثر حصہ کا بیان کر دیا، ورنہ یہ اکثر حصہ تمام حروف میں نہیں ہے، غین خا اور قاف اس سے خالی ہے. اب اس استعلاء کا جو مقابل ہے استفال ہے، کہہ رہا ہے کہ ان کے ما سوا، کن کے ما سوا، خا صاد ضاد طا ظا غین قاف اور قاف اور غا اور خا، ان 7 کے اور باقی استفال ہے، استفال کے ساتھ متصف ہے. ان کے ادا کرتے وقت اکثر حصہ زبان کا بلند نہ ہوگا. اب یہ جو ہے نا، اس کے جو حصہ اکثر جو ہے یہ بلند نہ ہوگا، مطلب یہ کبھی کبھی بلند ہو سکتا ہے. اس کے مقابلے میں انفتاح آئے گا. انفتاح میں پھر کیا ہے، بالکل ہی بلند نہ ہوگا. زبان کو آپ کھول کر پڑھیں گے تو بلند نہیں ہوگا. زبان کا حصہ انہوں نے کہا اکثر بلند نہ ہوگا، تو مطلب بعض کا ہو سکتا ہے. انفتاح میں پھر یہ چیز کھل کر بیان ہوئی کہ نہیں بھائی وہ کھل کر پڑھتے ہیں تو اس لیے زبان کا حصہ نہیں اٹھے گا. اس لیے نیچے ہم پھر بات کریں گے آپ مزید اس پر. استفال کو آپ سمجھ گئے کہ زبان کا جو ہے نا اوپر کی طرف بلند نہ ہونا، اٹھ نہ جانا، یہ بات ہو گئی. اب آگے جو اطباق ہے، حروف اطباق صاد طا ظا اور ضاد، یہ حروف متصف اطباق ہے، یعنی ان کے ادا کرتے وقت اکثر زبان کا تالو سے مل جاتا ہے، یعنی اکثر زبان تالو کی طرف اٹھ جاتا ہے. مل جائے سے حرف ادا ہی نہیں ہوگا. ضاد پڑھتے طا پڑھنا پڑے گا، طا پڑھنا پڑے گا، اور اس طرح وا پڑھنا پڑے گا. اکثر حصہ اٹھ جاتے ہیں کیونکہ وا آگے ادا ہو رہا ہے، اس طرح ضاد بھی کافی درمیان سے ادا ہو رہا ہے، صاد بھی آگے ادا ہو رہا ہے، اسی طرح جو طا ہے وہ بھی آگے دانتوں سے ادا ہو رہا ہے. تو اسی لیے زبان کا اکثر حصہ اٹھانا پڑے گا، کیونکہ جب آپ زبان کے اگلے حصے سے حرف ادا کریں گے تو زبان کا اکثر حصہ اٹھ جاتا ہے نا اوپر کی طرف. لیکن خا غین اور قاف بالکل گلے میں ہے، اس لیے وہ جڑ اٹھے گا، آگے نہیں اٹھے گا. اس بات کو آپ سمجھ گئے نا. اس میں فرق بھی اس وجہ سے انہوں نے اطباق کو الگ کر دیا. کس سے؟ استعلاء سے، کہ استعلاء میں پھر مکمل طور پر جو ہے مخرج کے آگے ہونے کی وجہ سے زبان کو اٹھنا پڑتا ہے. اچھا اس کے جو بتا دیا ان 4 حروف کے ما سوا انفتاح ہے، انفتاح سے متصف ہے، یعنی ان کے ادا کرتے وقت اکثر زبان تالو سے نہیں ملتی. صحیح ہے، بالکلیہ منع کر دیا انہوں نے. صحیح ہے، بالکلیہ نیچے بتا دیا. اچھا اب اس حاشیے پہ آ جاؤ، نیچے انفتاح والے حاشیے پہ.
فرمایا کہ انفتاح اور استفال کے ادا میں فرق. اب آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ زبان یہ میں نے بتا دیا آپ کو، استعلا اور اطباق میں نے فرق بتا دیا، ٹھیک ہے آپ لوگوں کو. اور وجہ یہ بتا دی کہ مخارج کے آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے، یہ انہوں نے بتائی وجہ، یہ میں نے آپ کو بتا دیا. اکثر حصہ اور کچھ حصہ، اکثر حصہ یہ نے بتا دیا، اور بعض میں دوسرے میں اکثر حصہ بعض سے مل جاتا ہے، بلند ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے، انہوں نے بتا دیا. اچھا، انہوں نے صرف اشارہ کیا اور باقی تفصیل بتا دی میں نے استعلا اور اطباق میں. اب تفصیل سمجھے استفال اور انفتاح کی، جن کی ضرورت پڑ گئی تو انہوں نے لکھ لیا انہوں نے. انفتاح اور استفال کے ادا میں یہ فرق ہے کہ استفال تفخیم کو مانا ہے. اوپر میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ استفال میں زبان کا اکثر حصہ نہیں اڑتا، اٹھ سکتا ہے کا احتمال ہے، اکثر نہیں اڑتا تو کچھ کا احتمال ہے. آگے سمجھ بات. اب انہوں نے کہا کہ استفال تفخیم کو معنی نہیں ہے، صرف تفخیم کو معنی ہے، صرف موٹا ہونے کو معنی نہیں ہے، صرف موٹا کیوں؟ استفال میں خا، غین اور قاف شامل نہیں ہے. استفال کس کا مقابل ہے؟ استعلا کا. استعمال اور استعلا میں خا، غین اور قاف بھی ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں فرمایا کہ استفال تفخیم کو مانے ہیں، مکمل طور پر بتایا نہیں ہے لیکن تفخیم کو مانے، تفخیم ہو نہیں سکتا. اچھا، اور انفتاح کمال تفخیم کو مانے ہے، یعنی کمال تفخیم اس میں نہیں ہوگی، مکمل تفخیم مراد نہیں ہے. کمال تفخیم الگ چیز ہے، مکمل تفخیم الگ ہی ہے. مطلب کمال تفخیم نہیں ہے مگر کچھ تفخیم ہو سکتا ہے، جیسے کہ خا، غین اور قاف انفتاح میں داخل ہے. کیوں داخل ہے؟ اطباق کے مقابل کیا چیز ہے؟ چار کے علاوہ باقی سب کیا ہے؟ انفتاح ہے. تو انفتاح میں خا، غین اور قاف بھی آ گیا نا، تو خا، غین اور قاف میں انفتاح وہ تو ہے، کیا تفخیم تو ہے، تو اس لیے وہ کمال تفخیم کو معنی نہیں ہے. اس کو الٹ نہیں سمجھنا، بندے کو الٹا سمجھ آیا تھا کہ کمال تفخیم سے مراد مکمل ہے. کمال سے مراد مکمل نہیں ہے، کمال سے مراد یہ ہے کہ مکمل طور پر موٹا ہونا سے یہ معنی نہیں ہے، بلکہ کچھ وقت کیا کر سکتے ہیں، کچھ حروف کو یہ کچھ حروف میں موٹا ہو سکتا ہے، جیسے کہ خا، غین اور قاف بتا دیا، یہ یہاں بھی لکھا ہوا نہیں ہے. بس انہوں نے اب کیا نکال لیا نتیجہ. اب استفال میں بات یہ ہے کہ استفال میں آپ مکمل طور پر کسی حرف کو موٹا نہیں کر سکیں گے، کیونکہ وہ استعلا جو 7 موٹا حروف ہے اس کے مکمل الٹ ہے، اور استفال میں کوئی حرف موٹا نہیں ہوگا، جبکہ انفتاح میں 3 حروف موٹا ہو سکتے ہیں، اس لیے کمال کا لفظ نیچے لے کر آئے. اچھا، اب انہوں نے کہا کہ پس ہر مستفیلہ منفتحہ ہے تمام حروف استفال، کیونکہ حروف استفال کتنے ہو جائیں گے؟ جب 29 حروف سے آپ نکالیں گے 6 کو 7 کو تو کتنے رہ جائیں گے؟ 22 رہ جائیں گے، 22 رہ جائیں گے. تو اس طور پر استفال سے حروف کم ہو گئے. لیکن جب آپ نکالیں گے 29 سے 4 کو تو کتنے رہ جائیں گے؟ 25 رہ جائیں گے، اور وہ انفتاح ہے. تو انفتاح کے کتنے حروف ہو گئے؟ 25 ہو گئے، اور استفال کے کتنے ہو گئے؟ 22 ہو گئے. تو کم چیز زیادہ چیز کے اندر کیا ہو جاتی ہے؟ اندر داخل ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ چیز کم میں داخل ہو. آپ کمرے کے اندر آتے لیکن کمرہ اگلا میں نہیں بتاؤں گا، اس لیے مزید جو جتنی چیزیں ہوتی ہے، کمرہ جو ہے وہ پورے مسجد کے اندر آ سکتی ہے، لیکن مسجد کمرے چھوٹے کمرے کے اندر نہیں جا سکتا. یہ بات ہے. یہ آپ لوگ سمجھ گئے کہ پس ہر مستفیلہ منفتحہ ہے، لیکن ہر منفتحہ مستفیلہ نہیں ہے. بات سمجھ گئے؟ یعنی تمام 22 حروف تو 25 میں شامل ہے، لیکن 25 حروف 22 شامل نہیں ہو سکتا. یہ آپ سمجھ گئے؟ جیسے انہوں نے لکھ لیا، یہ میں نے ابھی دیکھ لیا کہ خا، غین، خا اور قاف، یہ فرق انہوں نے اسی بھی اشارہ کر دیا، باقی تفصیل میں سمجھا دیا. آپ لوگ سمجھ گئے صحیح طریقے سے؟ یہ ہمارے حروف صفات متضادہ اور لازمہ اور ذاتیہ مقومہ یہ مکمل ہو گیا. آج یہ صفات جو ذکر کی گئی ہے متضادہ ہے. جہر کی زد حمس ہے، اور رخوت کی زد شدت ہے، اور استعلاء کی زد استفال ہے، اور اطباق کی زد انفتاح ہے. تو ہر حرف چار صفتوں کے ساتھ ضرور متصف ہوگا کم سے کم، اور زیادہ سے زیادہ 5 ہوں گے، وہ ہم کل پڑھیں گے. باقی صفات کی ضد نہیں ہے، اور آگے آ رہا ہے جس کی تفصیل ہم کل پڑھیں گے. وما علینا البلاغ. لیکن ایک بات اور، صفات بھی کچھ پڑھ لیا آپ لوگوں نے، اب ہم اجرا بھی آج تھوڑا شروع کریں گے. بات یاد آ گئی تو ہمارے سامنے ساتھی بیٹھے ہوئیں گے، تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ پڑھیں گے.
سورہ فاتحہ سے شروع کریں گے بھائی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ بھی ہے. اصل میں نے بتا دیا کہ کئی دن کا سبق ہے کہ ہم اس میں محنت کریں اور اعوذ باللہ بسم اللہ میں 2 ہفتے لگ جا سکتے ہیں. تو میں آپ کو طریقے بتا سکتا ہوں کہ آپ بچوں کو پڑھائیں اور خود بھی اس پر اگر آپ مشق کریں گے تو کافی کام ہو جائے گا. طریقہ میں بتا دوں گا اس کا کہ جو جتنا زیادہ وقت لگتا ہے وہ کیوں لگتا ہے اور اس سے بہترین قاری کیوں بنتا ہے وہ بھی بتاتا ہوں میں. تو ہمارے پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سورۃ الفاتحہ کا نام پہلے لیتے ہیں. سورۃ الفاتحہ کا نام لیتے ہیں تو یہ نام بھی ہم اس طرح سے کرتے ہیں. سو 2 حرف لے لیے سو، پھر اس پر مشق کروا کے خود بھی کرتے تھے. اور جب طلباء کو پڑھائیں گے تو سو کا مشق کروا کے یعنی پورے دن کا کبھی کبھی ہمارا سبق یہ ہو جاتا تھا سو. اگلے دن آتے تھے تو فرما دیتے را، یہ پورے دن کا سبق ہے آپ را کو موٹا کرتے رہو. پھر اگلے دن آتے آپ کو کہتے ہیں کہ سورہ، یہ آپ کی 3 دن کا سبق ہو گیا. اس لیے بتاتا ہوں کہ زیادہ وقت لگا ہے. تو سورہ، پھر آگے کہتے ہیں کہ تل ہون گول کرو، یہ کرو، زبان کو ٹھیک لگاؤ. تو اس میں محنت کر کے پورا دن لگ جاتا تھا یاد کرتے تاکہ سیرت جائے زبان پہ. پھر اگلے دن چوتھے دن ہم کہتے ہیں، چوتھے دن تو ہو گیا، 5ویں دن ہم کہتے ہیں کہ سورۃ اب 6ٹھے دن پر فرمایا کرتے ہیں کہ فاتی. تو اس میں مشق کروا کے زیر میں زبان آپ نے ہونٹ پورے جو داڑے ہیں اس کو نیچے کرنا ہے، منہ کو اس طرح کھولنا ہے، ایک کٹوری بنانا ہے جسے کو خفض کہتے ہیں، آگے کتاب بتائے گا. اور اس طرح جو ہے زبر میں منہ کو کھولنا ہے اور پیش میں ہونٹ کو گول کرنا ہے. تو یہ چیزیں سب مشق کروا دیتے باقاعدہ، جیسے کہ عام طور پر کبھی ہمارے ہونٹ گول ہو کب نہ ہو. اس وجہ سے اس کی وجہ یہ کہ پریکٹس نہیں ہوتی. تو یہاں پہ ہمیں ساری چیزیں زبر میں آپ نے یہ کرنا ہے، زیر میں یہ کرنا ہے. اس لیے پھر جب جتنے مشق کروائے تو آگے جا کر بغیر اگر سوچتے ہیں بغیر بھی ہم پڑھتے تھے تو پیش میں ہونٹ گول، زبر میں منہ کھل جاتا تھا اور زیر میں خفض یعنی منہ سے کٹورا بناتے تھے، یہ بن سکتا تھا خود بخود. تو فاتی تی اس طرح بتاتے. پھر سورۃ الفاتح 7ویں دن کا سبق تھا تو اب ہفتہ پورا ہو گیا نا. تو یہ پھر ایک دن تھا 8ویں دن کا سبق ہو. اور پھر سورۃ الفاتح اور ہاں میں فرق واضح کر کے جیسے کہ لوگ نہیں کرتے. تو یہ 7-8 دن کا سبق اس طور پر ہوگا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ پڑھائیں بچوں کو تو سو را. تو اس لیے اب آپ سمجھ گئے میرے اسلوب کو. تو میں پڑھاؤں گا آپ لوگوں کو اس طرح تھوڑا کر کے، اور آپ مشق اپنے نفس میں اور ساتھ میں جب آپ وہ کریں گے مشق کریں گے تو آپ کیا کریں، آپ اس طرح تھوڑا کر کے ایک حرف کو کئی مرتبہ پڑھے، کئی مرتبہ ایک کلمہ کو پڑھے، پھر جوڑتے رہے. تو اس لیے انشاءاللہ اگر آپ محنت کریں گے تو اس 35 دن کا کورس میں بھی آپ ہمارے ساتھ چل بھی سکیں گے اور چلنے کے ساتھ ساتھ بہترین قاری بھی بن سکیں گے کافی حد تک. اگر اس طرح نہیں کریں گے تو نہیں کر سکیں گے، ٹائم زیادہ دینا پڑے گا. تو اب ہم پڑھتے ہیں کہ سو، پڑھو ہمارے سامنے والے ساتھی سو. اب آگے ملائیں گے، زیادہ ٹائم نہیں اس لیے درس بھی لمبا ہوگا. را سورہ اب آگے تل سورۃ جرا کی باتیں یہ ہو گئی ہے کہ سین میں سٹی پورا کرنی ہے آپ نے، اور سین ہی سے آپ نے ہارن گول نہیں کرنا. جیسے کہ لوگ پڑھتے سو، یہ غلط بات ہے. سو پہلے سے ہارن نہیں بولوں گے، سین کا ادا کر اس کے بعد ہارن بولیں گے، اس کے پیش سے اگر پھر واو میں بولیں گے سو. یہ اصل چیز ہے کہ پیش میں گولو، پیش کے بعد پھر واو پہ گئے سو، غلط ہو جائے گا. پیش میں آپ نے پہلے گول کر دیا، یعنی سین میں آپ نے ہارن گول کر دیا گئے. یہاں پہ سین میں ہم نے ہارن گول نہیں کرنا ہے بلکہ پیش میں گول کرنا ہے. یہ آپ لوگوں کے جرا ہی شروع کیا تھے. آگے را ہے تو را پر زبر ہے، را کو ہی موٹا کریں گے چونکہ زبر جو ہے یہ حرف کے ماتحت ہوتا ہے کہ اگر حرف باریک ہوگا تو زبر بھی باریک، صحیح ہے. اور اگر حرف موٹا ہوگا تو زبر بھی موٹا ہوگا. تو سورۃ میں اس کی وجہ کیوں، اب آپ کہیں گے کیوں، باقی ضمہ یعنی پیش اور زیر میں کیوں بات نہیں ہے. تو ہم اس کو باریک کر سکتے ہیں، پیش کو بھی باریک کر سکتے ہیں اور زیر کو بھی باریک سکتے ہیں. جیسے کہ صدور الناس میں صدور الناس پڑھیں گے تو کیا لگے گا آپ کو، تو سو پیش باریک ہو گیا. اس طرح زیر میں بھی کبھی غیسلین غی اگر زیر کو موٹا کریں گے غیسلین کیا بنے گا، کچھ اور بن جائے گا. یہی جب یہاں نہیں ہو سکتا چیز تو صحیح نہیں ہے. تو زبر میں بھی یہ بات ہے کہ آپ پڑھ رہے ہیں کہ رعایت سو رعایت، تو یہ غلط ہو جائے گا. سورو تو زبر کو موٹا کرنا ہے. قال میں الف کو بھی موٹا کرنا پڑے گا زبر کو. قال تو پڑھیں گے قال تو یہ کیا بن جائے گا، یہ نہیں ہوگا جو آپ پڑھ رہے. جو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ اس طرح نہیں ہے. جو صحابہ کو پڑھا ہے، پھر صحابہ تابعین تبع تابعین انہوں نے اس طرح فرمایا. تو اس لیے زبر جو ہے انہوں نے ماتحت پڑھ تو ہم ماتحت پڑھیں گے، صحیح ہے. لأنه به الله أنزل وهكذا منه إلينا وصل،
اسی طرح ہمارے پاس پہنچ گئے تو ہم بھی اس طرح پڑھیں گے کہ زبر کو بھی موٹا حرف کے پاس ساتھ موٹا کرنا پڑے گا، اس لیے کہ انہوں نے حضرت موٹا کر لیا. موٹا اس لیے کر دیا کہ میں نے آپ کو بتا دی کہ اس کی شکل کیا بن جائے گی اور آواز میں کیا بن جائے گی. کبھی گائے کا آواز نکلے گا، کبھی بکری کا، تو یہ غلط ہو جائے گا. صحیح ہے، اس لیے ہم وہ پڑھیں گے جو انہوں نے پڑھا. وہ نہیں پڑھیں گے جو ہمارے ذہن میں آئے عقل میں. ٹھیک ہے، زیر میں آپ اشکال کریں گے یہاں بھی موٹا کرو حضرت صاحب، اگر آپ نے اوپر کیا ہے تو زیر میں کہوں گا کہ آپ موٹا کر کے بتا دو مجھے، نہیں کر سکیں گے. تو اس لیے آپ اسی پر رہو جو میں بتا رہا ہوں کو کہ موٹا حرف جو ہے زبر، صرف زبر اور الف ہو. یہ الف تو ہے ہی، لیکن زبر جو ہے یہ اپنے حرف کا ماتحت ہوگا اور یہ موٹا ہوگا ان کے ساتھ. تنوین نہیں، دو زبر تنوین والے نہیں وہ باریک ہو سکتے، جیسے کہ نا وہ تنوین بن جاتے ہیں. وہ تنوین ایک الگ غنہ اور ناک میں چلا جاتے ہیں، دو الگ چیزیں. وہاں نا رو نہیں ہوگا، پھر وہ غلط ہو جائے گا. دیکھیں ہر چیز کو دیکھیں گے جس کی ادائیگی بھی انسانوں والی ہو. ٹھیک ہے، تو را میں زبر کو موٹا کرنا. یہاں آپ نے یہ باتیں سن لی. اچھا، ایک اور بات ہے کہ اس میں جو ہے نا حرف کے موٹا اور باریک ہونے کی مراتب ہوتے ہیں. تو زیادہ یعنی تفخیم اور باریک ہونے کی بھی مراتب ہوتے ہیں. سب سے زیادہ تفخیم اور موٹا ہونے کس چیز میں ہوتا ہے؟ جب الف بھی ہو، یہ چار مراتب بنتے. جب الف بھی ہو اور زبر بھی ہو موٹا حرف پر، موٹا حروف کے میں مراتب بتا رہا ہوں. موٹا حروف موٹا ہوگا یہ نہیں ہے ہم موٹا ہوں گے، لیکن موٹا حرف جب آپ پڑھیں گے تو اس کی چار مراتب بنتے ہیں. یہ بنفس ہی موٹا تو ہوگا ہی، اس میں اشکال نہیں ہے، اس میں دو رائے ہے نہیں. لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ اس مراتب کو یہ سمجھے کہ حرف باریک ہوا. حرف باریک نہیں، مراتب میں کمی زیادتی آئے گی، موٹا زیادہ ہونے کم ہونے میں. تو وہ حرف جو موٹا ہو اور اس کا الف بھی ہو اور اس پر زبر بھی ہو، جیسے کہ ضالین قال قال، تو یہ پہلے درجے کا موٹا ہوگا اور سب سے زیادہ تفخیم اس میں ہوگی. دوسری صورت یہ ہے کہ موٹا حرف اس پر صرف زبر ہو، جیسے کہ را ہے، را کی مثال نہیں دینا چاہیے، کوئی اور مثال دیکھ لیتے ہیں. قد افلح القد قد، تو یہ قال سے کم درجے کی تفخیم ہے تھوڑی سی. اور پھر اگلا حرف یہ آئے گا کہ اس پر ضمہ یعنی پیش ہو، تیسری تفخیم وہاں پہ ہوگی، جیسے کہ صدوری صدوری صدوری، غلط ہو جائے گا. کوئی بھی حرف اٹھائیں گے سو زیادہ نہیں اٹھانا غلط ہے، سو صدوری صدوری سو سو. اس لیے ابتدا میں بچوں کو پڑھاتے مبالغہ کرنا چاہیے، لیکن بعد میں پھر ان کے وہ کم کرنا چاہیے. اور تیسرا درجہ موٹا حرف پر جب کسرہ یعنی زیر آ جائے، چوتھا درجہ، اس میں آپ کیا کریں گے؟ اس میں اس طرح پڑھیں گے جیسے کہ غیسلین غی. اب آپ غیسلین میں کیا کریں گے؟ غیسلین غیسلین. الحاقۃ الحاقۃ، یہاں پہ جو ہے نا کچھ لوگ اس طرح پڑھتے ہیں. یہاں پہ ایک جگہ میں نوٹ کیا ہے، کچھ ایک خالصہ پڑھ رہے تھے تو وہ غلط ہو جاتا ہے اس طرح. مطلب غلط اس طرح پہ ہو جاتا ہے کہ تھوڑا سا اس کی جو موٹا ہونا ہے اس میں زیادہ آ جائے، جب اس میں زیادہ نہیں ہونا چاہیے. جیسے کہ قنوان دانیۃ اہدنا الصراط المستقیم. پڑھ لیا نا؟ کیسے لگ رہا ہے آپ کو؟ مستقیم نہیں مستقیم. قاف موٹا ہے بنفسی، زیر کو باریک کر لیا اور اس درجہ کم ہو گیا. اہدنا الصراط المستقیم. صراط یہ تین یہاں کی مثال ہے کہ صراط صی صی نہیں صی صی را. صی میں تیسرے چوتھے درجے کی، را میں کیونکہ الف بھی آ گیا پہلے درجے کی ہو گئی، طا میں دوسرے درجے کی ہو گئی، مستقیم میں چوتھے درجے کی ہو گئی. ایک مثال جو میں نے آپ کو صدور میں دے دیا ہوئی ہے. چار مراتب ہوں گے. اب میں آگے جو پڑھاؤں گا میں صرف کہوں گا کہ اس میں کون سے درجے کی تفخیم ہے، اول دوسرے تیسرے، پھر آپ خود سمجھو. اول درجے کی تفخیم کیا ہے؟ جب زبر بھی ہو الف بھی ہو، ضالین. دوسرے درجے یہ ہے کہ اس پر صرف زبر، جیسے قد میں قاف، صراط میں طا. اور اسی طرح تیسرے درجے کی تفخیم جو اس پر کیا ہو؟ پیش ہو، جیسے کہ صدوری وغیرہ، یہ تیسرے درجے کی ہو جائے گی. چوتھے درجے کی تفخیم جیسے کہ صیرا میں صاد کی نیچے زیر ہے، غسلین مستقیم یہ ہے. اب میں بتاؤں گا کہ کس درجے کی تفخیم ہے، تو اس جگہ میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ پہلے درجے، دوسرے درجے، تیسرے درجے، ان چیزوں کو آپ نے سمجھ لیا. تو یہاں را میں کون سے درجے کی تفخیم ہے؟ دوسرے درجے کی تفخیم ہوگی. تو ہم پڑھیں گے سورا. اب آگے تل ہے، تو تل میں آپ نے ہونٹ کو گول کرنا ہے پیش میں، مگر پیش میں تا میں نہیں ہے، بہت جلدی کرتے ہیں. تل سورا تل تل تل، سمجھ گئے؟ تل اس کی مشق کی ضرورت ہوتی ہے. تو تل سورا تل یہاں لام کو زور نہیں دینا، لوگ زور دیتے. سورۃ الفاتحہ غلط ہے. الذین الحمد للہ، لام میں زور نہیں ہے،
فر من لب لن عمر نرم حروف ہے، اس میں زور نہیں دینا چاہیے زیادہ، اس وجہ سے کہ آپ نے جہر کو اتنا زیادہ کر لیا اور تاکہ کیا ہو گیا آگے جو نرمی کے جو اس میں آ رہے تھے، یعنی دیکھو اب جہر میں جہر و صفت لام میں ہے، لیکن لن عمر نے کیا کر دیا نرم والے درمیان میں بتا دیا، فر من لب وہاں پہ اطلاق کے سامنے ہے اور یہ نرم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ رخوہ میں جائیں گے تو رخوہ میں بھی، رخوہ میں نہیں انفتاح والے میں بھی شامل ہو جاتا ہے، وہاں زور کی کوئی بات نہیں ہے، استفال میں بھی شامل ہوتا ہے، وہاں کوئی زور کی بات نہیں ہے، اسمات وغیرہ، تو زور جہاں کی بات نہیں ہے ایک جگہ بھی زور کی بات ہے، تو آپ سب پر اس کو ہائی بھی کرتے ہو، الذین الذین غلط ہو جائے گا، الذین پڑھو زور نہیں دینا چاہیے، تو یہاں پہ سورۃ نہیں پڑھنا چاہیے، سورۃ پیار سے، سورۃ، اب آگے فاتحہ، فا میں ہی کرنا زیادہ ہوا، فاتحہ نہیں پڑھنا چاہیے اور الف کو بہت لمبا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح آگے فاتحہ میں جو تا ہے اس میں خفض یعنی منہ کی کٹورا جو بنانا ہوتا ہے، تی تی ہا، اس میں منہ کھولنے میں جو تے ہا غلط ہو جائے گا، تے ہا نہیں ہے، تی تی، اس کو کٹورا کہتے ہیں منہ بنانا، تو یہ خفض یعنی منہ میں جو ہے اس نیچے کرنا، زبر کی طرح اٹھائیں کھولیں گے نہیں تی تو غلط ہو جائے گا، پیش کی طرح گول نہیں سے کر سکتے تو غلط ہو جائے گا، اس کا اپنا حق ہے کہ اس میں خفض ہو، یعنی اس کو آپ کٹورا بنا کے پڑھے تی ہا، آگے ہا اور ہا ان دونوں میں کیا کریں گے آپ، اب یہ چیزیں اب جو میں نے ہاں بتائی وہ آگے فاتحہ میں نہیں بتاؤں گا، اور میں پوری فاتحہ کی شروع کر دوں تو درس بہت لمبا ہو جائے گا۔ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ اعوذ باللہ من اچھا تو اعوذ باللہ میں حمزہ کی بات نہیں ہوئی، تو حمزہ یہ ہے کہ اس کو زور جو ہے لوگ پیٹ سے نکلتے اعوذ بھی نہیں ہو جائے، بس درمیان جو اس کا نو ہے اعوذ باللہ، عین اور حمزہ میں فرق کرنا چاہیے، او پڑھتے لوگ عین کو بھی حمزہ پڑھ لیتے، صحیح ہے، واو پہ بات نہیں ہوئی، واو پہ بات سو میں ہونا چاہیے لیکن نہیں ہوئی، واو میں ہون گول کرنے بس زیادہ لمبی بات نہیں ہے، تو اعوذ باللہ، با میں جو ہے نا ہونٹوں کے 3 ادا کرنے چاہیے، بعض لوگ بہت زور لگاتے باللہ یہ نہیں ہونا چاہیے، ہر حرف کو اس کے صفات کو آپ دے دیں، درمیان یہ جو ہے کیا نام ہے وہ دونوں ہونٹوں کی 3 ہے، اس سے بادا ہوگا، تو آپ وہاں سے بادا کریں، باللہ لام میں زور کے بارے میں بتا دی میں نے، اور ہاں میں بھی آپ جو ہے حمزہ کی طرح زور کی طرح جو مطلب زور نہیں دینا چاہیے، زور دیں گے کہ ہی غلط ہو جاتا ہے، یہ پیٹ سے نہیں نکالنا چاہیے، کتابوں میں نے کی اس کو۔ اور من الشیطان، میم کو اکثر لوگ غلط پڑھتے ہیں، تو میم کو ہونٹوں کی خشکی سے من الشیطان، اور اسی طرح کی شین ہے تو شین میں دانتوں کو ذرا کھول کر رکھنا چاہیے، دانتوں کو ملانا نہیں چاہیے، منش دانت اس میں ملتے نہیں ہے، اور درمیان کی جگہ عطا کرنے اس میں صفت تفشی کو لے کرنا چاہیے، من الشیطان، شیطا یا میں شیطا لوگ پڑھتے ہیں، یا طا کی وجہ سے یا کو موٹا کرتے ہیں، شیطا، تو کسی موٹا حرف کی وجہ سے ماقل مابعد باریک حرف کو موٹا نہیں کرنا چاہیے، شیطا، تو یہاں تفخیم کس درجے کی ہو جائے گی، طا میں پہلے درجے کی، اس لیے کہ کڑا زبر الف کے قائم مقام ہے، ٹھیک ہے، الف مقصورہ بھی کہتے ہیں اس کو، چھوٹا الف، تو طا یہاں جو ہے طا میں تفخیم پہ درجے کے لے کر آئیں گے آپ، نیر الرجیم میں را کو ٹھیک کریں گے اور تفخیم کس درجے کی ہوگی، دوسرے، کیونکہ زبر ہے، نیر الرجیم، نیر الرجیم میں آپ لوگوں نے زیادہ را کو تکرار نہیں دینا چاہیے، جیسے کہ ہم کل پڑھیں گے صرف تقریر، نیر الرجیم نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ لن عمر اور فرر میں لب کا بھی خیال رکھنا پڑے گا، لن عمر کہہ رہے ہیں کہ بھائی زیادہ سختی بھی نہ ہو کمی بھی نہ ہو، یہ ہم نے پڑھ لیا نا، زیادہ سختی کمی بھی نہیں، فرر میں لب میں نرمی ہے، تو ان کے اختیار، صاحب کتاب نے آگے فرمایا ہوا ہے کہ اس میں جو ہے صرف تقریر حتی الامکان سے بچنا چاہیے، لیکن حاشی میں تھوڑا سا ان کا کہا ہے کہ ہونا چاہیے، اور آج کل عرب کے علماء جو کتابوں میں لکھتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ صفت لازمہ میں سے ہے، صفت غیر متضادہ میں صرف نہیں ملنا چاہیے، اس کو لازمہ میں ان کو کرنا چاہیے، تو یہ کیا ہو جائے گا یہاں پہ بسم اللہ الرحمن نیر الرجیم میں تکرار بھی نہ ہو، اور زیادہ زور نیر الرجیم بھی نہیں پڑھنا چاہیے اور نیر الرجیم بھی نہیں پڑھنا چاہیے، تاکہ جو نرمی ختم نہ ہو، نیر الرجیم، نیر الرجیم، میں نے سورہ فتحہ کا پورا ارادہ کیا ہوا تھا لیکن نہیں ہو سکا،
کل ہم باقی حروف سبق کو تھوڑا سا کم کر کے اس کو زیادہ کریں گے، اس لیے کہ پتہ چل گیا کہ اجرا میں ٹائم کافی لگ رہا ہے اور آپ لوگوں کو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو پڑھیں گے اس میرے ساتھ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ اب جو نل والا ساتھی ہے یہ میرے ساتھ پڑھے، صرف یہ ساتھی پڑھے، آپ لوگ مت پڑھے۔ تو جو میں پڑھ رہا ہوں آپ لوگ 3-4 مرتبہ میں پڑھوں گا، آپ لوگ میرے ساتھ پڑھے تاکہ آپ لوگوں کی اس کا جو برکت بھی حاصل ہو جائے، اور وہ جو صفات ہے جو اس حروف میں پڑھتا ہوں کوشش کرتا ہوں آپ لوگوں کو منتقل ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو آپ روک کر پڑھے، پھر دوبارہ جو ہے میں پڑھوں گا، پھر آپ روک کر پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔